خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل خافسان 555 میں۔ یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سے حاجہ نامی خاتون شیئر کر رہی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے شادی کے 2 ماہ بعد جب وہ اپنے آبائی گاؤں گئیں اپنے شوہر کے ساتھ تو کون کون سی چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کتنا خطرناک ان کا یہ پرانا گھر تھا جس کی وجہ سے وہ کتنی حد تک بیمار رہیں۔ آئیے چلتی ہے اور جانتے ہیں حاجرہ نامی خاتون کی ہی کہانی ان کی زبانی۔ نہیں کیا ہے سبسکرائب آپ لوگوں نے اب تک، تو آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ کہانی کو سننے سے پہلے اپنے اوپر دعاؤں کا حصار ہمیشہ کی طرح لازمی کر لیجیے گا۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا مکان تھا، مٹی کی دیواریں، لکڑی کا دروازہ اور اندر ایک کشادہ سا صحن۔ وہ صحن جس میں دن کے وقت دھوپ ہلکی ہلکی لہراتی تھی اور رات کو ایسا سناٹا ہوتا تھا جیسے کوئی سانس بھی لے تو دیواریں سن لیں۔ اس گھر میں رہتی تھی حاجرہ، ایک سادہ خاموش مزاج عورت۔ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ ہر روز کی طرح وہ صبح سویرے اٹھتی، چولہا جلاتی، صحن میں بیٹھ کر کھانا پکاتی۔ اسے ہمیشہ صحن میں کام کرنا اچھا لگتا تھا کیونکہ وہاں ہوا چلتی تھی، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ہوا میں کچھ اور بھی بہتا ہے، کچھ ایسا جو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتا مگر موجود ضرور ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حاجرہ صحن میں بیٹھی روٹیاں بنا رہی تھی۔ چولہے کی آگ سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے سر جھٹکا، شاید وہم ہے، مگر اگلے ہی لمحے جیسے کسی نے اس کے کان کے قریب سانس لی ہو اور وہ چونک کر مڑی۔ کوئی نہیں تھا، صرف دیوار، سایہ، ہاں ایک سایہ جو دیوار پر تھا مگر اس کا وجود سامنے نہیں تھا۔ حاجرہ نے دل پر ہاتھ رکھا اور کام میں لگ گئی، مگر اس دن کے بعد اسے یہ احساس بار بار ہونے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس کے جیٹھانی کے بچے باہر کھیل رہے تھے۔ چونکہ ان کی جیٹھانی بتاتی ہیں ان کے جیٹ اور جیٹھانی عمرے پر گئے تھے تو اسی لیے ان کے دونوں بچے ان کے پاس تھے۔ شوہر کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور حاجرہ اکیلی صحن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس دوران اسے پھر محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے، لیکن اس بار بھی حاجرہ نے درگزر کر دیا۔ ایک رات حاجرہ بتاتی ہے کہ شام کا ٹائم تھا، 7 بجے کا وقت تھا۔ مغرب کے بعد میں صحن کے اندر چولہا جلا کر کھانا گرم کرنے کی نیت سے آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے چولہا جلایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب کی بار میں نے ہمت کر کے پیچھے دیکھ لیا اور وہ دیکھ کر اس کا دل جیسے رک ہی گیا ہو۔ اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی، ایک اونچی پتلی لمبی عورت جس کا چہرہ بالکل کالا تھا، آنکھیں اندر تک دھسی ہوئی لال تھیں، دانت باہر تھے اور چہرہ ایک دم کالا جیسے کہ کسی نے کالا رنگ مل دیا ہو۔ ہاتھوں پر اس نے کالی گیورے رنگ کی جو ہے وہ باندھی ہوئی تھی ڈوریاں، اور سارے بال سفید ہوا میں اڑتے ہوئے۔ حاجرہ بتاتی ہے کہ میری حالت تو ایسی جیسے کہ ابھی کے تبھی دم نکل جائے، اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ حاجرہ کا سانس پھول گیا، وہ اٹھنے لگی مگر اس سے پہلے اس عورت کا ہاتھ ایک خوفناک حد تک غیر انسانی طریقے سے لمبا ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی قمیض کھینچ کر لچکا دی ہو، اور وہ ہاتھ سیدھا اس کی دیگچی کی طرف بڑھ رہا تھا جس میں حاجرہ کھانا پکا رہی تھی۔ حاجرہ چیخ مارتی ہے، چولہے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اس کی گڑبڑاہٹ اور برتن پھینکنے کی وجہ سے وہ عورت دھوئیں کی طرح غائب ہو کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے حاجرہ بتاتی ہے کہ میری طبیعت میں چڑچڑا پن رہتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں لیکن وہ آئی گئی کر دیتے ہیں اور حاجرہ بیمار پڑنے لگتی ہے۔ ایک دن شام میں حاجرہ گھڑے کے پاس جا رہی ہوتی ہے، ہینڈ پمپ کے پاس جہاں وہ پانی بھرتی ہے۔ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، گاؤں وہیں پرانی اداسی ہوتی ہے۔ جیسے ہی حاجرہ نے پانی بھرنا شروع کیا، ایک ٹھنڈی لہر اس کے پیٹ سے گزری۔ اسے بے اختیار پیچھے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے ہوا میں کچھ چل رہا ہو، کوئی شکل، کوئی دھن، کوئی وجود جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ ہوا میں کوئی چیز اس کے اتنے قریب ہے جیسے ابھی اس کے کان میں کچھ کہے گی، اور حاجرہ نے بے تحاشا خوفزدہ ہو کر دوڑ لگا دی۔ اس رات کے بعد جب وہ سوئی تو نیند کے درمیان اسے وہی عورت دکھائی دی۔ وہ صحن میں کھڑی تھی، بالکل اس جگہ جہاں حاجرہ روز کھانا بناتی تھی۔ اس کے سفید بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھیں سیدھے حاجرہ پر تھیں، لال آنکھیں جیسے کوئی لال بتیاں یا کوئی خون دہک رہا ہو۔
مگر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کوئی جاپ کر رہی ہو۔ حاجرہ چیخ کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میرے جٹانی کے دونوں بچے میرے پاس سو رہے ہوتے، وہ بھی پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتے اور میرا شوہر کہتا ہے کیا ہو گیا؟ اور اس رات کے بعد وہ عورت ہر رات جب بھی حاجرہ آنکھ لگاتی اس کے خواب میں آتی، چاہے وہ دن میں ہی کیوں نہ سوتی۔ حاجرہ کو ڈپریشن ہونے لگا اور نیند اس کی آنکھوں سے دور ہو جاتی۔ وہ بتاتی کہ مجھے خوف تھا کہ میں سوؤں گی تو وہی عورت دوبارہ میرے خواب میں آ جائے گی۔ عورتیں گاؤں کی کہنے لگی کہ حاجرہ کو کسی سائے نے چھو لیا ہے، چونکہ نئی نویلی دلہن ہے اور 2.5 ماہ ہی ہوا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، صحن میں کچھ ہے، شاید پرانا جن یا شاید بھٹکی ہوئی روح۔ لوگوں نے نصیحتیں دینا شروع کر دی، مگر حاجرہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بیٹھ گئی تھیں اور وہ بار بار کہتی کہ وہ میرے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ہر روز ہر وقت۔ آخر کار حاجرہ کے شوہر نے قریب کے گاؤں سے مولوی صاحب عبد المنان کو بلا لیا۔ مولوی صاحب کے آنے سے گھر میں جیسے امید کی روشنی لوٹ آئی۔ مولوی صاحب صحن میں بیٹھے، ہاتھ میں تسبیح تھی، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی تلاوت کی آواز بلند ہوئی، صحن میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگی، ہوا کا رخ بدل گیا، دیواروں سے ٹھنڈی لہر نکلتی محسوس ہونے لگی، اور پھر وہی سایہ، وہی عورت وہ صحن کے کونے میں کھڑی دکھائی دی۔ بال ہوا میں اڑنے لگے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ مولوی صاحب کی آواز اور بلند ہوئی، لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بآواز بلند انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ عورت جیسے سسکنے لگی اور پھر پیچھے ہٹنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ دھند کی طرح تحلیل ہو کر غائب ہو گئی۔ یہ ہے تو بہت مولوی صاحب بتاتے ہیں حاجرہ کو کہ تمہارے گھر کے صحن کے اندر ایک عورت کا قبضہ ہے۔ وہ عورت عام انسان نہیں بلکہ ایک جنی ہے۔ وہ جنی جو اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر کے صحن کے اندر نہ جانے کتنے سالوں سے موجود ہے۔ چونکہ تم نے آ کر صحن کے اندر کھانا بنایا، اس سے پہلے کئی سالوں تک اس گھر کے صحن میں کھانا نہیں بنا۔ تم نے چونکہ اس گھر کے صحن میں کچے چولہے پر کھانا بنایا اور کچے چولہے کے ہی گرد تم زیادہ تر اپنا وقت جو ہے نا وہ بتاتی تھی۔ حاجرہ کو جان کر ایک دم حیرت کا جھٹکا لگا کہ امام صاحب کو کیسے پتہ یہ سب باتیں؟ انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر کھانا اب نہیں بناؤ گی اور اس اپنے چولہے کی جگہ کو بدل لو۔ میں نے یہاں سے اس کو ہٹا تو دیا ہے، لیکن اگر اب تم یہاں پر اپنی آگ یا پھر کوئی بھی چولہے کی کہانی کرو گی تو تم اس کی راہ میں آؤ گی۔ تم اس کی راہ میں آ رہی ہو، وہ تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کرتی، لیکن چونکہ تم اسے روزانہ بار بار تم یہاں پہ صحن میں کھانا بناتی تھی اور تمہاری وجہ سے اس نے اپنے آپ کو تنگ محسوس کیا، تبھی اس نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی۔ آئندہ کبھی بھی یہاں پر اس چولہے میں کھانا مت بنانا اور اس چولہے کو بھی یہیں پر سے ہٹا دو۔ انہوں نے پھر جگہ مختص کر کے ہمیں بتائی کہ تم نے اس جگہ پر کھانا بنانا ہے صحن میں، اور اس جگہ پر نہیں جانا، وہاں پر اس کا بسر ہے، وہ یہیں سے آتی ہے اور یہیں پر ہی جاتی ہے۔ اگلے دن حاجرہ کی حالت بہتر ہونے لگی اور مولوی صاحب 3 دن تک دم کر روزانہ ہی کی طرح جانے لگے۔ اسے نہ کوئی آواز سنائی دیتی، نہ کوئی سایہ اور نہ ہی کوئی خواب۔ گاؤں کی عورتیں کہنے لگی کہ مولوی صاحب نے سچ میں اس کی جان چھڑا دی، اور پھر کبھی بھی حاجرہ نے اس عورت کو نہیں دیکھا، مگر صحن کا وہ کونا جس میں وہ عورت کھڑی رہتی تھی آج بھی دن کے کسی خاموش وقت میں عجیب سا لگتا، جیسے کوئی وہاں اسے ابھی بھی گزر کر گیا ہو۔ حاجرہ بتاتی ہے کہ میری زندگی کی اتنی تلخ حقیقت تھی کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ شاید میں بھی کسی آسیب کے سائے میں آؤں گی۔ وہ بتاتی ہے کہ گاؤں کی عورتیں جس طرح سے کھلے صحنوں میں کھانا بنانے کی عادی ہوتی ہیں، انہیں ضرور ایک بار دم اور پھونک کر ہی صحن کے اندر ایک کونا مختص کر کھانا بنانا چاہیے۔ اس طرح سے میری طرح صحن کے بیچوں بیچ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں چونکہ شہر کی تھی، مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے حاجرہ صاحبہ سب کو تنبیہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ خاص طور پر وہ گاؤں کی عورتیں جو کھلے صحن میں کھانا بناتی ہیں، اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو اچھے سے ڈھانپ کر بنایا کریں، یہاں نہ جانے کس مخلوق کا گزر ہو ہم نہیں جانتے۔ یہ تھی حاجرہ صاحبہ کی کہانی، انہی کی زبانی۔ کیسی لگی کہانی؟ لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ میں اپنی پذیرائی ضرور دیجیے گا۔